بائبلی ثبوت یسوع مسیح میں نجات بخش ایمان حاصل کرنے میں ہمیں لوگوں کی کلام کے ذریعے وہ سمجھنے میں مدد کرنی چاہیے جو خدا اس تجربے کے بارے میں کہتا ہے۔ میں ہوں راشد یونس۔ جب ہم اعمال کی کتاب پر نظر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو انجیل کی خوشخبری کا جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں بہت سے ایسے حوالے جات ہیں جو لوگ ایمان لے آئے۔ مثلاً جب پطرس نے کلام کیا تو 3000 لوگ ایمان لے آئے۔ بعد میں 5000 آدمی جو شاید گھرانوں کی نمائندگی کرتے تھے ایمان لے آئے۔ کئی موقعوں پر ہم پڑھتے ہیں اور بھی بہت لوگ ایمان لائے۔ تو یہاں اعمال کی کتاب میں ہمارے پاس ایمان لانے کے حوالے سے عمومیت ہے، مگر لوکا روح القدس کی تحریک سے چاہتا تھا کہ ہم وہ مخصوص مثالیں دیکھیں کہ عقیدہ اصل میں کیا ہے۔ ہم نے پچھلے اصول میں جس آدمی کو دیکھا اس نے ایمان کا حقیقی تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہ مثال ظاہر ہے جھوٹے مقاصد کی تھی، مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ حادثاتی طور پر تھا کہ یہاں ہمارے پاس حقیقی ایمان کی ایک اور مثال ہے، اور یہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو حبشی تھا۔ اسے حبشی خوجہ کہا گیا ہے۔ تو اعمال 8ویں باب کی 26ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ غور کریں، یہاں لکھا ہے، پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا۔ اب یاد رکھیں فلپس سامریہ میں ہے، وہ منادی کر رہا ہے، بہت لوگ ایمان لا رہے ہیں، مگر اس تجربے میں ایک خاص موقع پر اسے ایک ایسا تجربہ ہوا جو واقعی معجزاتی تھا۔ پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا۔ اب یہ معجزاتی تھا، یہ اعمال کی کتاب کے منفرد تجربات میں سے ایک ہے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف جا، اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا۔ اب جغرافیائی طور پر صرف آپ کو اس کا نقطہ دیتا چلوں۔ یاد ہے یہ حبشی خوجہ جو یروشلم میں تھا اور اب وہ رتھ پر بیٹھ کر غزہ کو جا رہا تھا، اور آپ یہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسا ہو رہا تھا اور خدا کے فرشتے نے فلپس کو صاف ہدایت دی، اور ہم یہاں ایسا پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا، اور پھر سے آپ کے پاس یہ بہت واضح مکاشفہ ہے۔ روح نے اس سے زبانی کلام کیا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ اب یاد رکھیں پینتیکوس کے دن کیا ہوا تھا۔ یہ نقشہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ جب روح القدس رسولوں پر آ گیا تو وہ اٹھ کر طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، اور وہ سب لوگ مختلف جگہوں سے آئے تھے، روم سے، ایشیا سے۔ یہ لوگ جو یروشلم میں عبادت کر رہے تھے وہ خدا ترس یونانی یہودی تھے، مگر غور کریں وہ وہاں مصر سے آئے تھے۔ یہاں خاص طور پر مصر سے کہا گیا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ غیر قوم کا حبشی خوجہ بھی یروشلم میں خدا کی عبادت کرنے آیا ہو اور خدا کے بارے میں مزید دریافت کرنے آیا ہو، کیونکہ اس پر یہودیت کا اثر تھا، اور اگر ایسا تھا تو وہ واپس جا رہا تھا۔ غور کریں، اس صورتحال میں ایک بہت انوکھی چیز ہوئی۔ ہمارے پاس فلپس کا اس حبشی خوجہ سے ایک قابل ذکر سامنا ہے۔ ویسے یہ جدید ایتھوپیا کی بات ہو رہی ہے، یہ قدیم ایتھوپیا تھا، اسے زمین کی انتہا سمجھا جاتا تھا، اور یہ بہت اہم ہے۔ مگر یاد رکھیں یسوع نے رسولوں سے کہا، تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی حد تک جاؤ گے۔ ان دنوں میں یہ بہت طویل سفر تھا۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے، اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ اب اس بارے میں سوچیں، وہ ایک کتب خانے پر نہیں گیا تاکہ یسایہ کی کتاب کی ایک نقل خریدے۔ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نقل شدہ تمار تھے جو چھپائے گئے تھے، جنہیں حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔
یہ بہت امیر آدمی تھا جو یسایہ کے تمار خریدنے کے قابل تھا، اور وہ اس تمار سے پڑھ رہا تھا، اور میں اس حیرت انگیز تجربے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو یروشلم میں کتاب کے مزار پر ضرور جائیں۔ آپ میں سے کچھ وہاں گئے ہوں گے۔ آپ اس تصویر سے دیکھیں گے کہ یہ مزار اصل میں ایک مرتبان جیسا ہے، جو اس حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے کہ بحر مردار کے تومار ان غاروں میں برتنوں میں محفوظ ملے تھے۔ اور اس کتاب کے مزار میوزیم میں آپ یسایہ کے تمار کی ایک نقل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں ایک کلوز اپ ملتا ہے جہاں وہ پورا تمار اس بڑے ڈرم کے دائرے میں ہے، یعنی یسایہ کی مکمل کتاب۔ اور یہاں اس حبشی خوجے کے پاس یہ تمار تھا، وہ اس سے پڑھ رہا تھا۔ اب جو چیز مجھے متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ڈرم کے پاس کھڑا ہوا۔ میں نے ہمارے گائیڈ سے پوچھا جو ایک یہودی تھا، میں نے کہا کیا اس میں یسایہ 53 ڈھونڈ سکتے ہیں؟ وہ وہاں کھڑا رہا، اور یاد رکھیں اس تمار میں پیراگراف نہیں تھے، اس میں آیات نہیں تھیں اور گنتی نہیں تھی۔ یہ تمار جسے ہم دیکھ رہے تھے بحر مردار سے دریافت ہوئے تمار کی نقل تھے، پرانے عہد نامے کی بہترین محفوظ کاپیوں میں سے ایک۔ ان سب تماروں میں تھی یہ تمار کی نقل، ہزاروں سال پرانی تھی۔ پہلے تمار جو ان کے پاس تھے ان سے ایک اور 1000 سال پہلے، جس کی تصدیق ہوئی کہ یہ تاریخ میں تقریباً 1000 سال آگے بھی ایک جیسی تھی۔ اور مجھے یاد ہے اس گائیڈ نے یسایہ 53 نکالا اور اس تمار سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے یہ نبی یا یہ خوجہ اس تمار سے یسایہ 53 پڑھ رہا ہوگا تو اس نے فلپس کو دعوت دی کہ آ جائے، اور یہ ہے جو ہم یہاں اس صورتحال میں پڑھتے ہیں۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زباں ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا؟ اور جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے یہ پاک کلام کی طاقت کا بہترین حوالہ ہے۔ وہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خوجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا۔ اب ہم اس بارے میں نہیں جانتے اس نے شاید ساتھ بیٹھ کر مسیح کی پیدائش سمجھانے میں 3 گھنٹے گزارے ہوں اور مسیح کی زندگی اور خدمت کے متعلق سمجھایا ہو، پرانے عہد نامے سے حوالے دیے ہوں جہاں بیت لحم اس کی پیدائش کی جگہ بتائی گئی تھی، اس نے یقیناً مسیح کی موت کے بارے میں بھی بات کی ہو، اور پھر مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں، اور غور کریں اس شخص کی طرف سے زبردست رد عمل آیا۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اب یہاں آپ کے پاس بات چیت کا ایک بہت ہی منفرد تجربہ ہے، ایک غیر معمولی یقینی تجربہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے اس شخص میں کیسے ایمان پیدا کیا۔ ہم یہاں اسے معجزات اور نشانات دکھاتے ہوئے نہیں دیکھتے، شاید اس خوجہ نے یروشلم میں یہ ہوتا دیکھا ہو۔ وہ کلام کے ذریعے ایمان لایا، مگر اسے معجزہ دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ جب اس نے بپتسمہ لیا تو غور کریں کیا ہوا، ایک معجزاتی واپسی۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا، اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ اب یہ ایک معجزہ تھا۔ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ روح القدس فلپس کے بدن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا۔ اب یہ بہت اہم ہے، میں نے فلپس کے علاوہ ابھی تک کسی کو ایسا تجربہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی تھا جس نے یسوع کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایک غیر ملکی ثقافت کو فروغ دے رہا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ روح القدس نے
اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، مگر کیا ہوا؟ یہ ایک فراڈ تھا۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اعمال کی کتاب میں نمایاں ہے، مگر یہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ فلپس نے اس شخص کو کلام کے ذریعے سمجھایا اور کلام مقدس کے ذریعے ہی وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ مجھے لگتا ہے یہاں ہمارے پاس عملی اطلاق کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کلام مقدس لوگوں کو حقیقی نجات کا تجربہ کروانے میں کیوں ضروری ہے؟ خدا جانتا ہے کہ ہمیں مواد کی ضرورت ہے۔ ہم صرف جذبات سے کام نہیں لے سکتے۔ ہمیں صرف کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے جذبات کو چھوئے۔ ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس میں مادہ ہو۔ اور اسی لیے خدا نے کوہ سینا پر اسرائیلیوں پر اپنا کلام ظاہر کرنا شروع کیا۔ جب اس نے کوہ سینا پر کہا، تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، مگر پھر اس نے 10 احکام پتھر کی لوحوں پر لکھے۔ پھر اس نے موسیٰ کو ابھارا کہ عہد عتیق کی پہلی 5 کتابیں قلم بند کرے۔ اس لیے اس نے رسولوں کو بھی بلایا جنہوں نے پہلے کلام کیا اور پھر قلم بند بھی کیا، جو ہمیں نئے عہد نامے کا نچوڑ دیتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں کلام کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ مجھے بلی گراہم کی خدمت پر غور کرنا پسند ہے۔ میں نے انہیں ٹی وی پر بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ جب وہ کلام سنا رہے ہوتے تھے، وہ کئی بار یہ کہتے ہیں، بائبل مقدس کہتی ہے، بائبل مقدس کہتی ہے۔ خدا کے کلام میں قوت ہے۔ وہی قوت آج ہمیں بھی میسر ہے۔ مجھے عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت بہت پسند ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اس اصول کو یاد رکھیں۔ یسوع مسیح میں نجات بخش ایمان حاصل کرنے میں ہمیں لوگوں کی کلام کے ذریعے وہ سمجھنے میں مدد کرنی چاہیے جو خدا اس تجربے کے بارے میں کہتا ہے۔